کیا آپ جانتے ہیں کہ وراثت میں پوتی کا حصہ کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ آج کا میرا موضوع ہے وراثت میں پوتی کا حصہ کیا ہے۔ دادا کی وراثت میں پوتی کو بھی حصہ ملتا ہے۔ دادا کی وراثت میں پوتی کو حصہ ملنے کی 3 صورتیں ہیں۔ ان 3 صورتوں کو بیان کرنے سے پہلے میں اس بات کو بیان کرنا چاہوں گا کہ وراثت میں پوتی کو حصہ کب نہیں ملتا۔ اگر آپ اس بات کو سمجھ گئے کہ وراثت میں پوتی کو حصہ کب نہیں ملتا تو وہ 3 صورتیں کہ کب ملتا ہے وہ آپ کے لیے سمجھنی آسان ہو جائیں گی۔ وراثت میں پوتی کو حصہ نہیں ملتا جب مرنے والے کا بیٹا یا بیٹی یا صرف بیٹا یا صرف ایک سے زیادہ بیٹیاں موجود ہوں، تو اس صورت میں پوتی کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔ آئیے اس بات کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ اس مثال میں فوت ہونے والا ایک مرد ہے اور اس کی مکمل وراثت ہے 6 لاکھ روپیہ، اور یہ 6 لاکھ روپیہ 5 افراد لینے والے ہیں۔ نمبر 1 بیوی، نمبر 2 ماں، نمبر 3 والد، نمبر 4 بیٹا، نمبر 5 پوتی۔ بیوی کو اولاد کی موجودگی میں 1/8 حصہ ملتا ہے اور 6 لاکھ کا 1/8 بنتا ہے 75,000 روپیہ، یہ بیوی کو مل جائے گا۔ اور ماں کو 1/6 حصہ ملے گا اور 6 لاکھ کا 1/6 بنتا ہے 1 لاکھ روپیہ، اور اسی طرح 1/6 والد کو بھی ملے گا اور 6 لاکھ کا 1/6 1 لاکھ روپیہ والد کو بھی دے دیا جائے گا ان 6 لاکھ میں سے، اور باقی جو بچا وہ بیٹے کو ملے گا۔ پوتی کو اس مثال میں حصہ نہیں ملے گا، کیوں؟ مرنے والے کا بیٹا موجود ہے۔ جب مرنے والے کا بیٹا یا بیٹی یا صرف ایک بیٹا یا صرف ایک سے زیادہ بیٹیاں موجود ہوں تو اس صورت میں پوتی کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔ اب جانتے ہیں کہ وہ کون سی 3 صورتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے وراثت میں پوتی کو حصہ ملتا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مرنے والے کی صرف ایک پوتی ہے، پوتا بھی نہیں ہے اور ساتھ دوسری پوتی بھی نہیں ہے، صرف ایک پوتی ہے، تو اس صورت میں پوتی کو دادا کی وراثت سے ½ حصہ ملتا ہے، یعنی کہ دادا کی مکمل وراثت سے آدھی وراثت جو ہے وہ پوتی لے لیتی ہے۔ پوتی کو وراثت میں حصہ ملنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ مرنے والے کی ایک سے زیادہ صرف پوتیاں ہوں، تو اس صورت میں مرنے والے کی پوتیوں کو 2/3 حصہ دیا جاتا ہے۔ دادا جان کی وراثت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، 2 حصے پوتیوں کو وراثت میں دے دیے جاتے ہیں۔ پوتی کو وراثت میں حصہ ملنے کی تیسری صورت یہ ہے کہ مرنے والے کا پوتا اور پوتی دونوں موجود ہیں، تو اس صورت میں پوتی اسبہ بن جاتی ہے پوتے کی وجہ سے، یعنی کہ جو باقی بچتا ہے وہ لے لیتے ہیں پوتا بھی اور پوتی بھی۔ تو اس صورت میں شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں سورۃ نساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ رب العالمین تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتے ہیں، للذکر مثل حظ الانثیین، وراثت تقسیم کرنے میں 2 عورتوں کے برابر ایک مرد کو حصہ ملنا ہے۔ آخر میں آپ حضرات کے سامنے ایک یہ بات بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ اگر مرنے والی کی ایک بیٹی بھی موجود ہے اور ایک پوتی یا ایک سے زیادہ پوتیاں بھی موجود ہیں تو اس صورت میں پوتیوں کو کیسے حصہ ملے گا؟ اگر مرنے والی کی ایک بیٹی موجود ہے تو بیٹی کو ½ حصہ ملے گا اور پوتیوں کو اس صورت میں 1/6 حصہ ملتا ہے۔ تو 1/6 حصہ ایک پوتی ہے اسے بھی 1/6 ملے گا، کئی ساری پوتیاں ہیں تو ان کو بھی 1/6 حصہ ملے گا۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں آپ حضرات کے سامنے میں نے کئی ساری باتیں بیان کی لیکن ان کی مثالیں ساتھ نہیں دی، اس لیے نہیں دی کہ جس شخص کو بیٹی کی وراثت کا پتہ ہے، علم ہے، وہ شخص پوتی کی وراثت کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ میں نے بیٹی کی وراثت پڑھاتے وقت مثالیں دی ہیں، اگر کسی شخص نے مثالیں لینی ہیں تو وہاں سے جا کے مثال بیٹی کی جگہ پہ پوتی کو رکھ کے سمجھ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے، میرے بعد آپ سب بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب